ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل عزت احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، جس طریقے سے جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ایک وقت کے بعد وہ چیزیں پرانی ہو جاتی ہے. آپ اور میں، ہم جو کپڑا استعمال کرتے ہیں، کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، وہ سیدھا ہو جاتا ہے، اور اگر بہت زیادہ دن ہو جائے تو آدمی کو یہ یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کب سلایا تھا اور کس موقع پر میں نے اس کو پہنا تھا. ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ یہ دین بھی پرانا ہو جائے. میں اور آپ جس دین پر چل رہے ہیں، حدیث میں اس کے بارے میں یہ اطلاع دی گئی ہے کہ یہ دین بھی پرانا ہو جائے. ایک شخص سے کہے گا کہ کون سی نماز، کیسا روزہ، کون سی زکوٰۃ، کیسا حج. ہاں، ایسا لگتا ہے کبھی اپنے باپ دادا کو سنا تھا ان لفظوں کے بولتے ہوئے، اور اگر کوئی بہت زیادہ عمر دراز رہا تو وہ کہے گا کہ ہاں ایسا یاد پڑ رہا ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی تو بھی تھا جو ایسے کیا کرتا تھا جس کو تم نماز کہہ رہے ہو، وہ ایسا کام کیا کرتا تھا جس کو تم حج کہہ رہے ہو، اور وہ ایسا کام کیا کرتا تھا جس کو تم زکوٰۃ کہہ رہے ہو. تو جس طریقے سے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اور وہ سیدھا ہو جاتا ہے، انسان کو اپنی یادداشت پر زور ڈالنا پڑتا ہے کہ میں نے کب سلایا تھا، کس مناسبت سے سلایا تھا، کب پہنا تھا، کتنی مرتبہ پہنا تھا. ایسے ہی اس دین کا حال ہو جائے. اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا تو میں اور آپ دراصل جس ماحول، جس سوسائٹی، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس لیے وہاں یہ چیز سمجھنا تھوڑی مشکل ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ دین کے آثار پورے زندہ ہیں. لیکن ہماری جو جماعتیں، تبلیغی جماعت کی مبارک محنت کے طفیل میں افریقی ممالک اور یورپین کنٹریز میں جاتی ہے تو اکثر ان جماعتوں کو ایسا سابقہ پڑتا ہے کہ جماعت کے احباب جن لوگوں کے پاس اللہ کے پیغام کو لے کر پہنچتے ہیں، ان لوگوں کے نام تو بظاہر مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کی معاشرت، ان کا رہن سہن، ان کے معمولات، ان کے رسومات اور ان کی ہر چیز یا تو یہودیوں کی طرح ہوتی ہے یا عیسائیوں کی طرح ہوتی ہے. افریقی ممالک اور یورپین کنٹریز کی بات میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اور جب انہیں تھوڑی بہت دین کی ترغیب دی جاتی ہے، اللہ کے گھر میں بلایا جاتا ہے، کتاب کی تعلیم میں بیٹھنے کے لیے ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، تو کوئی ایک آدھا بڑے شوق سے اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک بہت ہی قدیم، پرانا، پھٹا ہوا، بوسیدہ، جگہ جگہ سے جس کے اوراق نکل رہے ہیں، ایسی ایک کتاب کا نسخہ لا کر ان احباب کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، آپ جو باتیں کہہ رہے ہو
ایسی ہی باتیں اس کتاب میں بھی ہیں جس کو ہم نے اپنے بڑوں سے کبھی سنا تھا. یہ کتاب ہے شاید وہ وہی ہے جو آپ کہیں، اور وہ مسیدہ کتاب کوئی اور نہیں قرآن ہوتی ہے. آج یہ حال ہے افریقی ممالک کا ہو یا یورپین کنٹریز کا ہو کہ خاندانی طور پر پیدائشی طور پر مسلمان ماں باپ کے گھرانے میں پیدا ہوئے لیکن دین سے نہ آشنا ہے. اللہ کے رسول نے بہت پہلے اس کی اطلاع دی تھی کہ وقت ایسا آئے گا کہ جس طرح کپڑا پرانا ہوتا ہے دین پرانا ہو جائے، لوگ دین سے نہ آشنا ہو جائیں، دین سے بے خبر رہیں گے، دین کس چیز کا نام ہے ان کو کچھ پتا نہیں. ایسے ہی حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ علم اٹھا دیا جائے، علم قیامت کے قریب اٹھا دیا جائے. اب علم اٹھا دیا جائے گا کہ کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے سر کی آنکھوں سے کتابوں کو آسمان کی طرف اڑتا ہوا دیکھو گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کتابوں میں جو تحریر ہے اور جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ ٹیکسٹ اور وہ تحریریں کسی اینیمیشن کی طرح جو ہے تو اس میں سے اڑنا شروع ہو جائے گی. نہیں، علم کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے علماء اٹھا دیے جائیں، علماء ختم کر دیے جائیں. پہلے اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں علم کے ختم ہونے کی اور علم کے اٹھا دیے جانے کی کہ لوگ ایسے علوم کی طرف توجہ زیادہ کرنے لگیں گے جن علوم کا کوئی دنیاوی یا دینی فائدہ نہیں ہو، اور جو اصل علم ہے جس کے ذریعے سے دین یا دنیا سنور سکتے ہیں اس کی طرف رغبت کم ہو جائے. اور آج تو وہی دور ہے، اوٹ پٹانگ چیزیں سیکھنے، پڑھنے، سننے، سمجھنے کا ایک شوق ہے، کریز ہے، اور ٹھوس حقیقی راسخ مستند آتھینٹک جو چیزیں ہیں نہ ان کو پڑھنے کا شوق ہے، نہ ذوق ہے، نہ سننے کا شوق ہے، نہ ذوق ہے. علم اٹھا دیا ہے. پہلے لائبریریاں ہوتی تھی، لائبریریوں کا نظام ہوتا تھا اور بڑے سلیقے سے ان میں جو شیلف لگے ہوتے تھے اس میں کتابیں رکھی ہوتی تھی. ایک لائبریرین ہوتا تھا، پھر پورا نظم ہوتا، کیٹلاگ ہوتا، کیٹلاگ کے حساب سے کتابیں رکھی جاتی. لوگ شوق سے آتے، پڑھتے، اپنے تھیسس کے لیے وہاں پڑھ جاتے، مقالہ لکھنے جاتے، کتابوں کی تصنیف میں تو جاتے اور عمدگانی کرتے. اب یہ مناظر کہاں دیکھنے ملتے ہیں؟ یہ مناظر کہاں دیکھنے ملتے ہیں؟ اب لائبریریوں کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے. حقیقت جہاں کبھی لائبریریاں ہوا کرتی تھی، جہاں کبھی کتابیں فروخت ہوا کرتی تھی، آج وہاں پر گٹلے بکتے ہیں، آج وہاں پر پان کے ڈبے کھلے ہوئے. زیادہ دور کیوں جائیے، آپ کے چوک میں چلے جائیے، کتنی کتابوں کی دکانیں تھیں اور آج ان دکانوں کا کیا حال ہے؟ زیادہ تر تو بند ہو گئی، اور جو بچی کچی ہے بس وہ میسر قرآن، قرآنی قاعدہ، قرآن کے کچھ نسخے اور رحل اور تسبیح اور جائے نماز اور کفن اور مسواک اور ادھر کی شیشیاں، بس یہ رکھے ہوئے کتابوں کی دکانوں پر. اصل جس چیز کی بنیاد پر کتابیں کھولی گئی تھی وہ تو ختم ہوتی چلی جائے. علم کا ذوق، ٹھوس علم کا ذوق ختم. آپ یہ کہیں گے کہ علم تو بڑھ رہا ہے اور آپ کو کہنے کا حق ہے، اس لیے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر موبائل پہ اب پی ڈی ایف ریڈر ہے، ہر موبائل پہ اب بک ریڈر ہے، پی ڈی ایف کی شکل میں کتابیں ہیں. پہلے ایک حدیث اگر تلاش کرنی ہوتی تو سینکڑوں پاپڑ ملنے پڑتے تھے. ایک حدیث معلوم کرنی ہوتی تو باضابطہ سفر کرنا ہوتا تھا، محدثین کی خدمت میں جانا ہوتا تھا اور علماء کے پاس جا کر دریافت بھی کرنا ہوتا تھا. اب تو ایسے سافٹ ویئرس بن گئے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پناہ جو کام کبھی سالوں کا محتاج تھا وہ سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے. الموسوعۃ الحدیثیہ ہے، الموسوعۃ الشاملہ ہے، یہ ایسے سافٹ ویئرس ہیں کہ دنیا بھر کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب ان پر اپلوڈ کر دی گئی اور ایک کلک میں وہ سارا علم، ہزاروں صفحات اور لاکھوں یعنی کہ علم
پر تو ہو رہا، جس سے پوچھو تو انہیں سینہ تان کے بولتا آپ یہ کیسے ہو رہے، میں نے فیس بک پہ یہ پڑھا، میں نے گوگل پہ یہ دیکھا تھا، اور میں نے فلاں انٹلیکچوئل کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، اور فلاں دانشور ہیں جن کے اتنے فالوورس ہیں اور وہ دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور فلاں پاکستان کے اور فلاں افغانستان کے اور فلاں یورپ کے اور فلاں امریکہ کے ایسے بہت سو کالڈ انٹلیکچوئلس نیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ ان کے فالوورس بھی ہیں، اور لوگ جو ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ٹھوس علم حاصل کر رہے ہیں۔ سند تحقیق، اس کا سلسلہ کیا ہے، اس کے اساتذہ کون ہیں، اس کا ماضی کیسا ہے، ماضی کیسا تھا، اس کا حال کیا ہے، کیا صرف جب جس وقت وہ کلپ بنائی جا رہی ہے اس وقت وہ دیندار بن رہا ہے، اور بعد میں اس کی معاشرت، اس کے معاملات، اس کے اخلاقیات، اس کی عبادت اور اس کا لین دین، گھر کے اندر اس کی زندگی، باہر لوگوں کے ساتھ ان کی زندگی، اس کا کاروبار، اس کا سورس آف انکم، اس کے ذرائع، اس کے وسائل، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ آپ کو حیرت ہوگی جان کر کہ علم حدیث میں فن رجال کا جو علم ہے، اللہ کی پناہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کیا باریک بینی سے علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے، مفسرین نے روایتوں کو قبول کرنے کا پیمانہ بنایا۔ اگر کسی شخص کو دیکھتے کہ بازار میں چلتے ہوئے کھا ہے تو محدثین اس سے روایت قبول نہیں کرتے، محدثین اس سے روایت قبول نہیں کرتے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی زبان سے کوئی غلط بیان انہوں نے سنی ہے تو اس سے روایت قبول نہیں کرتے تھے۔ کبھی اگر کہیں پر اتفاق سے وہ آواز قسم کے نوجوانوں کے ساتھ کے کچھ لوگوں کے ساتھ نظر آ گیا تو اس بنیاد پر کہ اس کی صحبت صحیح نہیں، اس سے روایت قبول نہیں کرتے۔ اور آج ہم میں سے ہر شخص کا مزاج ایسا ہے کہ ہم نے گوگل پہ پڑھا ہے، ہم نے فیس بک پہ پڑھا ہے، اور فلاں دانشور نے یہ بات کہی ہے اور اس میں وہ ہے، اس کتاب پہ ہم نے دیکھا ہے، نام ہم نے اس میں سرچ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے وہاں تلاش کیے ہیں۔ اس کتاب کا مصنف کون ہے، اس کا رائٹر کون ہے، اس کا سورس آف نالج کیا تھا، اس کا سلسلے تعلیم کہاں سے شروع ہوا، اسی تحقیق نہیں کرتے۔ ساری غیر مستند چیزیں، غیر من گڑت باتیں، افسانوی باتیں، بس یہی وہ چل رہا ہے۔ اور آج یہی وہ زمانہ ہے، آج یہی وہ زمانہ ہے جس میں ہر شخص انٹلیکچوئل بنا ہوا ہے، جس میں ہر شخص دانشور بنا ہوا ہے، اور جس کو دو چار فالوورس مل گئے وہ دین کی تشریح کا کام فیس بک پہ آ کر، انسٹاگرام پر آ کر اور سوشل میڈیا کے سورسز کو استعمال کر کے اپنے آپ کو دانشور کی شکل میں پیش کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ ہر ایسے شخص کو فالوورس بھی مل جاتے ہیں۔ کتنے تعجب کی بات، علماء کے ساتھ ربط ختم ہوتے جا رہے ہیں، علماء کے ساتھ ربط کو ختم کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے دشمن اسلام دشمن عناصر ہیں ان کی تو سازش ہی یہی ہے، یہود ہے، نصارہ ہیں، اور دوسرے جتنے دشمن اسلام دشمن عناصر ہیں ان کی سازش یہی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہودیت کے اندر توحید اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہی اور یہودیوں کا اپنے رویوں سے کنیکشن ہر معاملے میں برقرار نہیں رہا، اور جس طریقے سے عیسائیت کے اندر انجیل اپنی اصل شکل پر باقی نہیں رہی، اور عیسائیوں کا، کرسچنس کا اپنے فادرز اور اپنے پادریوں اور اپنے پریسٹ کے ساتھ جو کنیکشن ہر معاملے میں ہونا چاہیے تھا وہ باقی نہیں رہا۔ انہوں نے دین کو الگ کر دیا، دنیاوی معاملات کو الگ کر دیا، اور دینی معاملات، عبادات کے علاوہ کسی معاملے میں بھی ان کے مذہبی رہنماؤں کی بات کو وہ قابل قبول نہیں سمجھتے۔ یہ اسلام دشمن عناصر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حال بھی یہی کیا جائے کہ عوام کا اور عوامی طبقے کا تعلق علماء سے، دیندار لوگوں سے، تبلیغی جماعت والوں سے، سوشل خدمت کا انجام دینے والوں سے، اصلاح کا کام کرنے والوں سے، داڑھی والوں سے، ٹوپی والوں سے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں سے، ان کا کنیکشن منقطع ہو کر رہ جائے، تعلق کٹ کے رہ جائے، اور وہ ہر معاملے میں
شیرازہ بندی جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کی بات۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے الاسناد من العلم، سند وسیع تسلسل کے ساتھ جو علم آتا ہے، یہ سند بھی علم کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ ہر پہلے سے علم نہیں کیا جاتا ہے۔ آج صبح کے پاس سے آج صبح میں ایسی فیس بک دیکھ رہا تھا، فیس بک پر ایک سامنے آ گیا، ایک سامنے اپنے طور پر ایک ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنا کر جو تو قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا تبصرہ کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے اور قرآن کو بولنے کا حق حاصل نہیں ہے، ہر مسلمان کو پڑھنا ضروری ہے، لیکن میری عقل حیران رہ گئی، میں نے دیکھا کہ انہوں شعراء کے بارے میں قرآن کی ایک آیت تھی، اس کو پڑھے اور اس کے بعد تشریح اپنے حساب سے شروع کر دیے اور اس کے بعد پھر انہوں نے معاشرے میں جو شعراء ہیں ان کے اوپر کیا کیا اپنے خیالات ظاہر کر دیے، بہت ساری باتیں۔ بھائی آپ کو ہر چیز کے دونوں پہلو معلوم ہونا چاہیے، دونوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کے بارے میں کچھ کہا ہے تو اللہ کے رسول کا یہ فرمان بھی ہے کہ ان من الشعر لحکمہ، کہ بعض اشعار تو حکمت سے لبریز ہوتے ہیں۔ آپ حضرت حسان کو ممبر پر بٹھا کر جو ہے اشعار سنا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے وقت کے شعراء کو کہا تھا کہ تم اس وقت کے جو دشمنوں کی طرف سے جو شعراء ہیں اور ان کے جوش و جذبے کو ابھارنے کا کام اپنے زبان قلم سے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ مجھے بڑا عجیب لگا، تھوڑا میں آگے پیچھے اسکرول کیا تو دیکھا کہ ان کی اور ایک تکلیف ایسی لگی جس کو قرآن کے حوالے سے بات کرنا، عالم ہے، حافظ ہے، کچھ ہے، عربی کی شاید شکر ہوگی، باہر رہ کر آئے ہوں گے، جو بھی ہے واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالی سلیم عطا فرمائے، اور تشریح کرنا یہ ایسے ہے وہ ویسے اور ایسا کرنا اور ویسا کرنا۔ مجھے لگا یہ قیامت کے آثار ہے، اور یوں بھی پریشان۔ جمعہ تو ایسے آ جاتا ہے، ایک دن گیا کہ دوسرے دن جمعہ، دوسرا دن گیا کہ تیسرے دن جمعہ، ایسے محسوس ہو رہا۔ نیند میں سے گھبرا کے اٹھنا پڑتا ہے کہ کیا بولنا، اور پھر میرا مسئلہ ایسا کہ اللہ کے کرم سے والحمدللہ علی ذالک کہ مجھے سب سمجھدار، تعلیم یافتہ، باشعور، سینسیبل افراد ملے ہیں۔ تو اگر میں نے کبھی 6 مہینے میں بھی کوئی بات ریپیٹ کیا تو آپ بول سکتے ہیں مولانا آپ تو بہت بولے تھے پھر ریپیٹ کر دی، تو پہلے ہی ڈر لگتا کہ کیا بولنا کیا نہیں بولنا۔ تو مجھے بھی ایک چیز اچھی لگتی، مولانا کبھی یہ اچھا پسند کرا، تھوڑا اس پر بول لینا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بن گیا۔ میری یہ درخواست ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ بیان نہیں تھا بلکہ یہ ایک درد دل ہے کہ دینی علم، دینی معاملات، دینی باتیں اس کو علماء سے پوچھنا چاہیے۔ میں کہہ رہا تھا کہ علماء نے لکھا ہے الاسناد من العلم، سند یعنی کہ تسلسل کے ساتھ ہم نے ان سے سنا اور انہوں نے ہمارے استاد نے ان سے پڑھا اور ان کے استاد نے ان سے، اور یہ سلسلہ جا رہا ہو اللہ کے رسول تک، یہ جو ہے یہ علم کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک زبردست محدث گزرے ہیں، ان کا ایک قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لولا الاسناد لقال من شاء وما شاء، اگر یہ سند کا سلسلہ نہیں ہوتا، اگر یہ سند کا سلسلہ نہیں ہوتا تو جو چاہتا اور جب چاہتا وہ کہہ گزرتا۔ آج معاشرے میں یہی ہو رہا ہے کہ سند کی اہمیت ختم ہو گئی، آتھینٹک پرسن ہے یا نہیں ہے، اس کا علم آتھینٹک ہے یا نہیں ہے، اس کو نہیں دیکھا جا رہا، اس میں جو چاہتا ہے وہ اس کو بن جاتا ہے۔ پہلے ایسا تھا، ویڈیو بنانا پڑتا تھا، ایڈیٹنگ کرنا پڑتا تھا، محنت لگنی تھی، پیسہ لگتا تھا۔ اب تو اسمارٹ فون آ گیا ہے اور اس پہ فیس بک پہ جاؤ اپنا آپشن دے دیتا ہے، ایک کلک کرے تو فوٹو ڈالنا ہے، ویڈیو ڈالنا ہے، فوٹو ڈالنا ہے تو گیلری میں سے دیتے ہیں کیمرہ یوز کرنا، ویڈیو ڈالنا ہے تو گیلری میں سے دیتے ہیں کیمرہ یوز کرنا، آپشن آ گیا۔ اس کو لگا بہت ایزی ہو گیا، آج ویڈیو کا آپشن ڈالو، کیمرہ چالو کرو، جو بولنا ہے بول کے آگے نکل جاؤ۔ تو ایسا نہیں ہے، اس بارے میں تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے، ویریفائی کریں، جانچ لیں، تحقیق کریں اور دیکھیں کہ یہ آدمی صحیح ہے یا نہیں۔ اور میں نے جو بات بتائی کہ دشمنوں کی تو یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کو اپنے علماء سے، اپنے دانشوروں سے، اپنے آتھینٹک جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے
دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے یا دیگر جتنی بھی اسلامی تنظیمیں ہیں اور اچھا کام کر رہی ہیں ان سے ان کو منقطع کر دیں اور مذہبی اسکالروں سے منقطع کر کے مسلمانوں میں انتشار کو پیدا کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کا ایک قول یاد آ ہے، وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے العلم قبل القول عظیم، العلم قبل القول عظیم، علم جو ہے وہ بات سے پہلے، سیکھنے سے پہلے، مستند یعنی کہ ذرائع سے حاصل کرنے سے پہلے وہ کیا ہے؟ عظیم، بانجھ ہے، اس سے نتائج نہیں آ سکتے۔ جیسے ایک بانجھ عورت ہوتی ہے کہ اگر اس کی شادی کو 50 سال بھی ہو جائے، چونکہ وہ مشیت ایسی ہیں جو بانجھ ہیں، تو اگر 50 سال بھی ہو جائے تو اس کو اولاد نہیں ہونے والی۔ ایسے ہی اگر آدمی مستند نہیں ہے اور آتھینٹک سورس کے ذریعے سے علم حاصل نہیں کیا ہے تو اس کے نتیجے میں کبھی بھی مثبت بات سامنے نہیں آ سکتی۔ کون کہتا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ۔ اور اس کے بعد آگے جملہ فرمایا والعمل بدون العلم سقیم، اور عمل بغیر علم نہیں آتا بغیر سیکھے، اور علم آ گیا تو وہ علم بھی بغیر عمل کے پھر بیمار ہے۔ اگر عمل نہیں ہے زندگی میں اور علم کے حساب سے زندگی تبدیل نہیں ہو رہی تو وہ عمل بھی انسان کو بیمار بنا دیتا ہے۔ آج کتنے ہیں ایسے معاشرے میں جن کی زبان داری پر ان کو بڑا دورہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، اور فخر کرنے لگ جاتے ہیں، غرور کرنے لگ جاتے ہیں، اور وقتی طور پر ان کا آفتاب شہرت ہو سکتا ہے کہ چمک جائے، وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ شہرت کی بات عروج پر پہنچ جائے، وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ ان کا شہرت اللہ کے عالم میں پھیل جائے، لیکن ایسا ٹھوس فائدہ قوم ملت کو جو دیر پا ثابت ہو وہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ نہیں، اخلاص نہیں، سند نہیں، ٹھوس بات نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہی ہونے والا ہے اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع دیکھیں پڑھیں آپ، یہ جو بیماری ہے یعنی کہ گھمنڈ پیدا ہو جانے کی اور برتری کی، اور اس کو آپ کیا کہیں گے؟ سپیریورٹی کمپلیکس، اس کو آپ کہتے ہیں کہ احساس سے برتری پیدا ہو جانا، تھوڑا بولنا آ گیا تو بس پھر میرے سے دوسرا، میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں، تھوڑا سا سمجھداری کی بات کر لیے، چار سننے والے مل گئے تو یہ سمجھتے کہ مجھ سے اچھا اوریٹر کوئی نہیں، مجھ سے اچھا اسپیکر کوئی نہیں، اور یہ سامنے والوں کو کیا سمجھتا ہے، یہ تو ان پڑھ ہے، یہ تو وہ ہے، ویسے ہے۔ یہ مثال میں تو کہتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، ہر مہینے 2 مہینے کے بعد اس کو ریپیٹ کیا جانا چاہیے۔ کیا تعلیمات ہے، سبحان، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کھڑے ہونے کے لیے آخری وقت میں یوں سمجھنے کی ایک وصیت کی۔ صاحب فرمایا لا فضل لعربی على عجمی ولا عجمی على عربی ولا على ابيض ولا لابيض على اسود ولا لاسود على ابيض ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں کسی عرب کو عجم پر اور کسی عجمی کو عرب پر اور کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کوئی بڑائی حاصل نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں تم میں بڑا کون؟ اللہ کی نظر میں تم میں بڑا وہ جس کے زیادہ تقویٰ حاصل۔ آج ہر کوئی علامہ بنی ہوتا ہے، آج ہر کوئی جو ہے تو علامہ الدہر بننے کی دوڑ میں ہے، جس کو دیکھو اپنے فالوورز بڑھانے کے چکر میں ہے، اور حیرت تو ان پر نہیں ہے، حیرت تو ہمارے جیسوں پر ہے جو ہم ان کو فالوورز بن جاتے ہیں۔ علماء سے پیوست رہے شجر سے امید بہار، درخت سے اگر جھوکے رہیں گے تو ٹہنی ہری بھری رہے گی جب تک درخت سلامت ہے، لیکن اگر ٹہنی درخت سے جدا ہو گئی تو اس کو سوکھنے میں اور اس کو سڑنے میں 1 دن نہیں لگے گا۔ تو پیوست رہے شجر سے امید بہار رکھ، کسی کو کسی پر کوئی بڑھوتری نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بڑا وہ جس کے نزدیک تقویٰ زیادہ۔ بات یاد رکھیں کیسے، سبحان اللہ، کیا مقام تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو میرے رب ہم آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دونوں جہاں کے سردار ہیں، سرور کونین ہیں، اور آپ سے پہلے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، چاہے وہ اپنے وقت کے برگزیدہ پیغمبر کیوں نہ رہے ہو۔ جب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اللہ نے گزشتہ انبیاء کو ایک سے بڑھ کر ایک مقام عطا فرمایا، لیکن میرے نبی کو جو مقام ملا وہ کسی اور نبی کو نہ مل سکا۔ ابن موسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ سے گفتگو کیا کرتے تھے، اللہ سے خواہش ظاہر کی، دیدار کی، اللہ نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتے ہو اور اپنے محبوب کو سواری بھیج کر بلایا۔ حرم سے اقصیٰ تک براق پر اور وہاں سے آسمانوں تک رف رف پر، اور سواری لے کر کوئی ایک نہیں دو فرشتے بھیجے، جبرائیل بھی اور میکائیل بھی سینے ہاتھ میں تھامے ہوئے آئے ہیں جانے کے لیے، اور پورے آسمانوں کی سیر کرانی۔ چلتے 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 ساتویں آسمان پر پہنچ گئے، اور اس کے بعد باری تعالیٰ کی طرف جب چلنے لگے ایک مقام آیا کہ جبرائیل وہاں ٹھٹک گئے اور کہا کہ یہ میری منتہا ہے، یہ سدرہ ہے، سدرہ میری قدر، اور یہاں پر میری منتہا ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اس کے بعد اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے پر چل کر خواب ہو جائیں گے باری تعالیٰ کی تجلی کے اثرات سے۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا۔ وہ مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن سادگی دیکھیے کیا ہے، یہ گھمنڈ نہیں، یہ تکبر نہیں، یہ علامت الدہر ہونے کا درہ نہیں، اور یہ اپنے آپ کو کام کرنے کا، اپنے آپ کو محنت کرنے کا، یہ سمجھ میں خوش فہمی میں مبتلا نہیں۔ کیسی سادگی تھی؟ مدینے میں بازار میں مدینے کے وہاں ایک صاحب ہے ظاہر نام کے، دیہات سے آتے تھے، وہ رام تو نہیں تھے لیکن غریب تھے، کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، کوئی سماجی حیثیت نہیں تھا، پیسہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور کل رنگ بھی کالا تھا، اور بالکل عام بازار کے لیے آتے تھے مدینے کے باہر سے، دیہات سے، تو وہاں کی چیزیں لے کر آتے تھے، کبھی گڑ ڈالیے، کبھی شہد ڈالیے، کبھی گھی ڈالیے، جو گاؤں کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جب کبھی آتے ہیں اللہ کے رسول کو بھی کچھ ہدیہ کر دیا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو شہر کی چیزیں ہدیہ کیا کرتے ہیں۔ شہر کی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گاؤں میں نہیں ملتی ہیں، گاؤں کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شہر میں خالص سے نہیں ملتی ہیں، تو اللہ کے رسول ان کو مدینے کی چیزیں ہدیہ کیا کرتے ہیں۔ بلکہ آپ نے تو فرما دیا تھا یہ ہمارا گاؤں ہے اور ہم ان کے شہر ہیں، کیا فرمایا تھا آپ نے؟ یہ ہمارا گاؤں ہے اور ہم ان کے شہر ہیں۔ وہ آپ کو ہدیہ دیا کرتے تھے، آپ ان کو ہدیہ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نکلے بازار میں تو دیکھا کہ وہ کچھ لے کر آئے گاؤں سے اور بیچ رہے ہیں، کپڑے خراب ہے، کلر کالا ہے، غریب ہے، پیسہ نہیں، اسٹیٹس نہیں، کوئی شہرت نہیں، عام آدمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے آئے اور آ کر ان کی آنکھ پر ایسے ہاتھ رکھ دیا، جیسے کبھی بہت جگری دوستانہ ہو، یارانہ ہو، تعلقات ہو تو دوست کرتے ہیں، یا جیسے بچپن میں بچے کرتے ہیں کہ آتے ہیں پیچھے سے، اور چھوٹے بچے اپنے رہتے ہیں، آتے ہیں پیچھے سے پکڑ دیا، ابو پہچانو کون ہے، تو اپنے کو پتہ رہتا ہے کہ یہ چھوٹی بیٹی ہے، چھوٹا بیٹا ہے، لیکن چھپ تو بھی بولنا پڑتا ہے، بڑے کا نام لے کے اچھا تم ہو، ابھی چلو ہٹ جاؤ، پھر انہوں نے نہیں پہچانو، پھر دوسرا نام لے رہے، اس انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکڑ۔ پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن جب یہ ریئلائز ہوا کہ پیچھے سے پکڑنے والے کون اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے اپنی پیٹھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کی طرف کرنی شروع کی۔ کون ہے؟ سرور کونین، دونوں جہاں کے سردار، نبی آخر الزمان، اللہ اکبر۔ اور سینے سے لگا کس کو رہے؟ ایک عام آدمی جو دیہات سے فروخت کرنے کے لیے کچھ معمولی چیزیں لے کر آتے ہیں، ان کو سینے سے لگا رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ دلجوئی ہی نہیں کی، آپ نے زور سے آواز لگائی تاکہ سب لوگ سن لیں کہ آدمی جو سیدھا نظر آ رہا ہے اس کو اللہ کے رسول
نہیں، کوئی اسٹیٹس نہیں، کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں. مجھ غلام کو کون خریدے گا؟ میرا مقام ہی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ظاہر ما عند اللہ بکث، ظاہر اللہ کے نزدیک تمہارا مقام کم نہیں ہے، تمہارا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے. یہ اسلام کی تعلیمات تھی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی، صحابہ کے دور مبارک میں بھی، اور اس کے بعد تابعین کے دور میں بھی یہی وہ اسلامی تعلیمات تھی جس نے معاشرے کو یکجا و یکقالب کر کے رکھ دیا. یہ جو جماعتوں کی نماز کا انتظام ہے کیوں ہے؟ اسی غرور کو، اسی گھمنڈ کو، اسی علامت الدہر بننے کے جوڑے کو ختم کرنے کے لیے جماعت کی نماز کہیں گے. کیوں؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محمود کون؟ وقت کا بادشاہ ہے. ایاز کون؟ غلام تھا، ہاں ذہین تھا، ہاں قابل تھا. بادشاہ محمود نے اس کی ذہانت کی وجہ سے اور اس کے قابلیت کی وجہ سے، اس کی میرٹ کی بنیاد پر اس کو اپنا غلام بنا لیا. میرٹ کی بنیاد پر غلام بنا لیا، اپنا قریبی بنا لیا. بادشاہ ہے، یہ غلام ہے، نماز میں کھڑے ہوئے، ایک صف میں کھڑے، بادشاہ اور غلام سدے ہو. یہ اسلامی تعلیمات تھی. تو مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، علم اٹھا دیا جائے گا اور لوگ جو ہے جاہلوں کو اپنا پیشوا سمجھنے لگیں گے. آج وہ دور سے ہم جی رہے ہیں. جو چاہتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر سو کالڈ انٹلیکچوئل بن کر سامنے آ جاتا ہے. دو چار کتابیں کسی سے لکھوا دی، اپنے نام سے پرنٹ کروا دی اور اس کی دھات بٹوا دی، اس کو کچھ فالوورز مل گئے اور پھر لوگ اس کے ریفرنس دینے لگے. یہ نہ دیکھا، یہ نہ سوچا کہ یہ کس سے پڑھا ہوا ہے، اس کا سلسلہ کہاں جاتا ہے، سورس آف نالج کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، اس کا سورس آف انکم کیا ہے، ذرائع آمدنی کیا ہے، جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھوس ہے نہیں ہے اور اس کی سند ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنے کا رواج ہی نہیں ہے. اور یہ جو ہمارے پاس مزاج بن چلا ہے، ہم نے فیس بک میں دیکھا اور ہم نے یوٹیوب میں دیکھا اور ہم نے گوگل پہ پڑھا اور ہم نے یہ کیا، یہ تو قیامت کی علامت ہے. علماء سے جڑے رہے، علماء سے ربط پیدا کریں، پیوست رہے شجر سے امید بہار رکھ. علماء سے جڑے رہیں گے تو ٹھوس علم ملے گا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کیا ہے؟ اشارے کرنے والے، غیبتیں کرنے والے. آج معاشرے کا یہ حال ہے. کتنے لوگ ایسے ٹھوس علم نہیں، قلیل الفاظیاں ہیں، ایسے گلے پڑیں گے آپ سے آ کر کے آپ کو ایسے ریلائز ہوگا کہ آپ ان سے زیادہ اس روئے زمین پر آپ سے محبت کرنے والا بھی نہیں. لیکن جس وقت آپ سے گلے پڑے تو آنکھوں ہی آنکھوں میں سامنے والے کو اس کے بارے میں اشارہ کریں، ایسے گلے پڑے. کون ہے یہ لوگ؟ کون ہے یہ لوگ؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سب سے بدبخت ترین لوگ کہ جن کا تذکرہ اللہ نے بربادی کے ساتھ شروع کیا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تو بہرحال میری درخواست یہ ہے کہ علماء سے ربط بڑھائیے. کسی سے دینی معاملات ہی نہیں، دنیاوی معاملات میں بھی سینسیبل افراد سے، سلجھے ہوئے افراد سے، تعلیم یافتہ افراد سے، آتھینٹک پرسن سے، مستند افراد سے، مستند ذرائع سے علم کو حاصل کیجیے. یہ دور ٹیکنالوجی کا ہے، اس دور میں معلومات بہت بڑھ گئی ہے، علم بہت گھٹ گیا ہے. معلومات بڑھ گئی ہے، علم گھٹ گیا ہے. آپ علم کو حاصل کرنے کی فکر کیجیے. معلومات سے دامن کو بھرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب تو ایک کلک پر اور ایک ٹچ کے اوپر آپ ساری چیزیں کر لے سکتے ہیں. لیکن وہ تو دنیا بھر کا خام مال ہے، اس میں سے آپ کو آتھینٹک چیز نکالنے کا فن تو ہونا چاہیے. اس لیے علماء سے رابطہ رکھیں. کس سے آپ رابطہ رکھیں؟ علماء سے، دیندار لوگوں سے، جو لوگ دین سے جڑے ہوئے، دین کی محنتیں کر رہے ہیں، ان سے جڑے، ان سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں. بس یہی ایک درد تھا، کوئی خاص موضوع نہیں تھا آج کے جمعہ میں، اور میں فکری طور پر میرا بھی دماغ صحیح نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ ایک کلپ آ گئی سامنے، بس اسی کو ایک میں نے بیس بنا کر کچھ باتیں آپ کے خدمت میں رکھ دی ہیں کہ خدا آثار قیامت کے تقریباً ہیں. اللہ کے رسول نے جو نشانیاں بتائی تھیں تقریباً تو ظاہر ہو چکی ہیں.
سب سے پہلی نشانی تو خود اللہ کے رسول کی بعثت ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں کیا ہے؟ پہلی نشانی اللہ کے رسول کی بعثت۔ آپ مبعوث ہو گئے، اب قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے، آپ مبعوث ہو گئے۔ شق قمر قیامت کی نشانی ہے۔ یہ تو آپ کے عہد مبارک ہی میں آپ کے انگشت مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، تو نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا باندھی اپنے مالک کو پیدا کرے۔ آج دیکھ رہے ہیں اولاد پیدا ہونے والی ماں باپ کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کرے، نشانی تو ظاہر ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علم اٹھ جائے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آتھینٹک سورسز نالج کے جتنے تھے، یہ آتھینٹک جو علم ہو سکتا ہے، مستند علم ہو سکتا ہے، مستند افراد سے لینے کا جو ذوق تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر قیامت کی نشانیاں، اور اس میں کامیاب وہی ہوگا جو مستند لوگوں سے، مستند ذرائع سے جڑا رہے گا۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے جوڑے اور سورہ کہف کا اہتمام کیا ہے۔ سورہ کہف جمعہ کے دن اس کا اہتمام کیا کرے۔ آج جمعہ ہے، آج اس کو تلاوت کرنے کا اہتمام کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم تمام کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، سنت ادا کر دے۔ سبحان اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔